السلام علیکم۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر بنوں میں منگل کو اعلی صبح خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری موٹر کار ایف سی لائن کی عقبی دیوار سے ٹکرا دی۔ ضلعی پولیس افسر سلیم عباس کولاچی کے مطابق خودکش حملے کے بعد 5 دہشت گرد ایف سی لائن میں گھس گئے اور ایف سی لائن بنوں کے دفاتر پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران ایف سی جوانوں کی کارروائی سے ایک دہشت گرد ایف سی گراؤنڈ میں ہلاک ہو گیا، جبکہ پولیس ایف سی اور سیکورٹی فورسز کے جوانوں سے مقابلے میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ عسکریت پسندوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایس ایچ او تھانہ کینٹ سمیت 6 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان میں 6 کی شدت کے خطرناک زلزلے کے نتیجے میں اموات کی تعداد 1100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ افغان ہلال احمر کے مطابق اتوار اور پیر کی درمیانی شب آنے والے زلزلے سے اموات کی تعداد 1124 ہو گئی ہے، جبکہ زلزلے سے 3251 افراد زخمی ہیں اور 8000 سے زائد گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ زلزلے سے سب سے زیادہ نقصان صوبے کنڑ میں ہوا ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز صوبے ننگرہار کے شہر جلال آباد کے قریب تھا اور اس کی گہرائی 8 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ عالمی برادری نے سیلاب کے بعد پاکستان کی مدد میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، پیر کو سابق وزیر اعظم عمران خان پر زور دیا کہ وہ سمندر پار پاکستانیوں سے اپیل کریں کہ وہ خیبر پختونخوا کے پی حکومت کے ذریعے پنجاب اور کے پی کے سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کے لیے فنڈز عطیہ کریں۔ کمیٹی نے عمران خان کے ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ اور پارلیمانی کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کے فیصلے کی توثیق کی۔ اجلاس میں قومی اور بین الاقوامی برادری کو یہ پیغام دینے کے لیے قومی اسمبلی کا روزانہ بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ ملک میں جمہوریت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کے سربراہان مملکت کی کونسل کے 25ویں اجلاس میں شرکت کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف پیر کو بلٹ ٹرین کے ذریعے تیانجن سے چینی دارالحکومت بیجنگ پہنچے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیجنگ کے گریٹ ہال آف دی پیپلز میں عوامی جمہوریہ چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چینی صدر کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں چین پاکستان کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ پاکستان چینی عملے، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے گا۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے جنوبی ایشیا میں جامع مذاکرات کی نگرانی کے لیے چین کو دعوت دی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی علاقائی سالمیت، خود مختاری اور سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ان کے ممالک کے درمیان تعلقات منفرد اور بے مثال ہیں اور اس کی عکاسی ان کے دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے کے ذریعے ہونی چاہیے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے منگل کو وزیر اعظم شہباز شریف کو شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان کے نومبر میں ہونے والے سربراہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات آج بیجنگ میں ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں شریک تھے۔ ولادیمیر پوٹن نے پاکستان میں سیلاب سے نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاک روس تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جمہوریہ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے آج چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں جاری تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے مشترکہ ثقافتی، تاریخی اور مذہبی رشتوں میں جڑے پاکستان تاجکستان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پنجاب میں سیلاب کی صورتحال۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔
جناب سے ریلا ہیڈ تریمو سے رات ملتان پہنچے گا۔ اگلے 24 گھنٹے ہیڈ سگنائی پر بہت اہم ہیں۔ ہیڈ سگنائی پر پانی کی سطح بڑھی تو پیر محل اور خانوال کے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں۔ آج شام ہیڈ محمد والا میں اونچے درجے کا سیلاب آئے گا جو ملتان پہنچے گا۔ ہیڈ محمد والا کو ہر طرح کی ٹریفک سے روک دیا گیا ہے۔ بلوکی اور محمد والا پر بھی ابھی تک پانی کا بہاؤ زیادہ ہے۔ پانی لاہور کے نشیبی علاقوں میں بھی موجود ہے۔ ریلیف کمشنر پنجاب کے مطابق پی ڈی ایم اے کی جانب سے جاری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شدید سیلابی صورتحال کے باعث 3200 سے زائد دیہات متاثر ہوئے ہیں۔ ریلیف کمشنر کا کہنا ہے کہ شدید سیلابی صورتحال میں مجموعی طور پر 24,52,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ حالیہ سیلاب میں ڈوبنے سے 41 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ریلیف کمشنر کے مطابق سیلاب میں پھنسے 9,99,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ بھر میں بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خلیج بنگال میں ہوا کا ایک دباؤ موجود ہے اور یہ سسٹم 7 سے 11 ستمبر تک سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ اس سسٹم کے تحت سندھ میں معتدل سے تیز بارش کا امکان ہے، جبکہ اس دوران کراچی میں بھی بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں تیز بارش کی صورت میں اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر کے ڈپٹی کمشنر اکشے لابرو نے منگل کو کہا کہ موسم کی پیشن گوئی کے پیش نظر انتظامیہ اگلے 15 سے 30 دنوں کے لیے ہائی الرٹ پر ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ وقتاً فوقتاً جاری کی جانے والی ایڈوائزری پر سختی سے عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہائی الرٹ پر ہیں اور لوگوں کو ہماری ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جہلم اور دیگر آبی ذخائر میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے بہت نیچے ہے۔ دریں اثنا جموں و کشمیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے موسم کا الرٹ جاری کیا ہے، جس میں جموں، کٹھوعہ، راجوری، پونچھ، ریاسی، ڈوڈا، رامبن، کشتواڑ، سامبا اور ادھم پور اضلاع میں 2 ستمبر کی صبح سے دوپہر تک کئی مقامات پر درمیانے سے بھاری بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ایڈوائزری میں چند خطرناک مقامات پر بادل پھٹنے، سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائڈنگ کے امکان سے بھی خبردار کیا گیا ہے۔ لوگوں سے الرٹ رہنے اور ہنگامی صورتحال کی صورت میں 112 پر ڈائل کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ سوڈان میں باغی گروپ لبریشن موومنٹ کے مطابق مغربی سوڈان کے دور دراز علاقے مارا کے پہاڑوں میں لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں کم از کم 1,000 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ باغی گروپ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے جاری موسلادھار بارش کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ ہوئی، جس کی وجہ سے تاراسین نامی گاؤں میں صرف ایک فرد زندہ بچا ہے، جبکہ باقی پورا گاؤں ملبے تلے جانے کی وجہ سے تباہ ہو گیا ہے۔ باغی گروپ لبریشن موومنٹ کی جانب سے اقوام متحدہ اور دیگر علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں سے انسانی امداد کی اپیل کی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ نے 83 سال بعد اپنے بنیادی آپریشنز اس ہفتے باضابطہ طور پر بند کر دیے ہیں۔ امریکی ایجنسی برائے گلوبل میڈیا USAGM کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے مقرر کردہ چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO کیری لیک نے اپنے بیان میں اس پر برطرفی کا اعلان کیا، جسے باضابطہ طور پر ریڈکشن ان فورس کہا گیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ہم یہ RAF صدر کی ہدایت پر کر رہے ہیں تاکہ وفاقی بیوروکریسی کو کم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایجنسی کی خدمات کو بہتر بنایا جا سکے اور امریکی عوام کی محنت سے کمائے گئے پیسے میں مزید بچت ہو سکے۔ برطرف ہونے والوں میں تقریباً 100 پاکستانی صحافی اور عملے کے ارکان شامل تھے جو وائس آف امریکہ کی اردو اور پشتو سروسز میں کام کرتے تھے۔ دیگر افراد ویتنامی، مینڈرن، روسی، فارسی اور درجنوں دیگر زبانوں کے شعبوں سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے سرد جنگ اور اس کے بعد کے عرصے میں
वॉइस ऑफ अमेरिका को अमरीकी अवामी सिफारतकारी का एक अहम हथियार बनाया था। ट्रंप इंतज़ामिया ने इस साल के अवाइल में वॉइस ऑफ अमेरिका के ऑपरेशंस को बतदरीज ख़त्म करना शुरू कर दिया था। तकरीबन तमाम स्टाफ को मार्च में इंतज़ामी छुट्टियों पर भेज दिया गया था। क्रिकेट। सेमुल की सीरीज के तीसरे मैच में अफगानिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 38 रन से हरा दिया। शारजा में खेले गए मैच में मुत्तहिदा अरब अमारात ने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेट पर 188 रन स्कोर किए। अफगानिस्तान की जानिब से इब्राहिम ज़ादरान ने 63 और सद्दीकुल्लाह अतल ने 54 रन की इनिंग्स खेली। करीम जन्नत ने 23 रन बनाए। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से मोहम्मद रुहैद और सगीर खान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। 189 रन के हदफ के जवाब में अमाराती टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 150 रन बना सकी। ये थी वो खबरें जो हमने अपने YouTube चैनल पर आपके लिए पेश की हैं। आप इन खबरों को देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपना ताउन जारी रखते हैं, जिसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।